أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله الطيبين الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين پر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ کربلا کا واقعہ ایک جاوداں واقعہ جو ہر زمانے میں زندہ رہا اور مزید دنیا بھر میں ہر جگہ پھیلتا جا رہا ہے، پروپیگیٹ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جس مقصد کے لیے نکلے تھے وہ مقصد دین اسلام کی اور بشریت کی بقا تھا۔ امام علی مقام علیہ السلام کا کوئی ذاتی مقصد نہیں تھا، اور یہ بات ائمہ علیہم السلام کے شایان شان ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے کسی پرسنل گول کو اچیو کرنے کے لیے کچھ کریں، بلکہ وہ خالص مقصد الہی کے لیے قیام کیا کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں شیطان اور طاغوت ہر لمحہ یہ تدبیریں کرتے رہتے ہیں کہ ان الہی نمائندوں کو راستے سے ہٹا دیا جائے اور حق کے پرچار کو روکا جائے۔ اگر دیکھیں اور غور کریں تو یہ کام ہر زمانے میں ہوا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اور آج تک۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی حابیل اور قابیل کی لڑائی کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ زمانہ آگے بڑھتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، مخالفین کی اذیتیں برداشت کرتے ہوئے حق کو پھیلانے کا کام انجام دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، فرعون لڑکوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا تاکہ الہی نمائندہ تشریف نہ لا سکے اور اس وجود نہ پا سکے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے حضرت لوط کو باہر نکال دیا اور اللہ کے نبی مشکلات برداشت کرتے رہے۔ اسی طرح حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا۔ یہ تمام سلسلہ کیا ہے؟ بس یہی کہ نمائندہ خدا نہ ہو، اس کے ولی کو ہٹا دیا جائے، یعنی وہ نبی، وہ امام جس کے ہاتھ میں امت کی باغ ڈور ہے اور امت کی ہدایت اور اصلاح کرنے والا ہے، اس کو ستایا جائے اور حق کا راستہ روک لیا جائے۔ یاد رکھیے گا، یہ دشمن کا پہلا حربہ ہے۔ نبی اور امام وہ ہوتا ہے کہ جسے لوگ نہیں سلیکٹ کیا کرتے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا منتخب شدہ اور اس کی طرف سے بھیجا ہوا نمائندہ ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ نبوت خاتم الانبیاء رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام ہوا، اور آپ نے بھی تمام عمر بے شمار تکلیفوں اور صعوبتوں پر صبر کرتے ہوئے پرچم حق کو بلند رکھا۔ اسی کار رسالت کو انجام دیتے ہوئے حکم الہی سے غدیر خم کے میدان میں اعلان ولایت کیا اور اپنے بعد امام علی علیہ السلام کو ہادی مقرر کیا۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے امام علی علیہ السلام کو یہ مسند امامت سنبھالنے سے روک دیا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب ظاہری خلافت ملی تو بھی جنگوں کا سامنا کرنا پڑا، یعنی جو اصل دین کو چلانے والا ہے، الہی نظام کو مینج کرنے والا ہے، اس ہی کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اور اسی طرح یہ بغض اور دشمنی کا سلسلہ آگے بڑھتے بڑھتے امام حسین علیہ السلام تک آ پہنچا۔ یزید جو تخت خلافت پر قابض ہو گیا تھا، بے شمار لوگوں سے بیعت لے چکا تھا، پھر بھی یہ ضد تھی کہ امام حسین علیہ السلام بیعت کریں، کیونکہ
جانتا تھا تمام لوگ ایک طرف اور حسین ابن علی ایک طرف۔ خیال رکھیے، غور فرمائیے کہ یہی طریقہ، یہی سازشیں آج کے دور میں بھی جاری و ساری۔ الہی نمائندہ اور عصر حاضر کے امام کے خلاف اور ان کے ظہور کا انتظار کرنے والوں کے خلاف تمام دشمن قوتیں متحد ہو کر ہر طرح کی سازشیں کر رہی ہیں۔ یہ جو حادثات اور واقعات اس وقت دنیا میں وقوع پذیر ہو رہے ہیں، یہ اتفاقات نہیں ہیں۔ مومنین کو چاہیے کہ فہم و فراست سے کام لیتے ہوئے اویئرنس کے ساتھ اس آخری دور میں زندگی گزاریں اور ظہور امام علیہ السلام کے لیے زمین ہموار کریں، دشمن کی سازشوں کو بے نقاب کریں، ہر وہ کام انجام دیں جو ظہور امام علیہ السلام کے لیے مددگار ثابت ہو۔ بلا شبہ الہی نمائندوں نے بے شمار تکلیفیں سہیں اور قربانیاں دیں، لیکن جو عظیم الشان قربانی امام حسین علیہ السلام نے بارگاہ احدیت میں پیش کی، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے بھی امام حسین علیہ السلام کا ذکر اتنا بلند کر دیا کہ جب تک یہ دنیا قائم ہے اس ذکر کو زندہ رکھا جائے گا۔ اسی واقعے کربلا کی ایک کڑی اربعین حسینی بھی ہے کہ جو اس عظیم قربانی کی یاد کو نہ صرف زندہ رکھنے کا ایک ذریعہ ہے، بلکہ اس اربعین واک نے ایک تحریک کی شکل اختیار کر لی ہے، جس میں دنیا بھر سے آئے ہوئے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑوں زائرین جوش و جذبے کے ساتھ لبیک یا حسین کی صدائیں بلند کرتے ہوئے نجف سے کربلا تک اس سفر عشق کو طے کرتے ہیں۔ علماء کرام بھی اس اربعین واک میں شریک ہوتے ہیں اور اس اجتماع کو بڑی قدر و اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ استاد علی رضا پناہیان فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات ہمارے لیے ایک بہت یونیک اپرچونٹی ہے۔ ہمیں اس سے غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ اس عظیم ذات کے لیے حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ غم حسین علیہ السلام میں بہائے گئے آنسو رائگاں نہیں جائیں گے۔ امام علیہ السلام سے اظہار عقیدت کرنا، ان کی زیارت کے لیے جانا رد نہیں کیا جا سکتا، شاید دوسرے اعمال رد کر دیے جائیں۔ ہم اپنی زندگی میں جو بھی اعمال انجام دیتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ قبول ہوں گے۔ روز قیامت حساب و کتاب اور میزان جب قائم کیا جائے گا اعمال کو تولے جانے کے لیے، تو بہت سخت ہوگا کہ ہمارا کوئی ایک عمل بھی قبول کر لیا جائے۔ اولیاء خدا اس وقت لرز رہے ہوں گے جبکہ انہوں نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں انجام دیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے امید لگا کے بیٹھے ہوں گے کہ اللہ ان کے اعمال کو مقبول قرار دے دے اور ان کو کسی طرح بخش دیا جائے۔ تو سوچئے ہمارا کیا حال ہوگا۔ ہمیں تو اس دنیا میں کسی صورت آئمہ سے توسل کرنے میں اور بالخصوص امام حسین علیہ السلام سے توسل کرنے میں کوئی غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ آغا پناہیان اربعین کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ممکن ہے اس زمانے میں اربعین ہمارے لیے ایک اہم امتحان ہو۔ جو عصر حاضر میں رہ رہے ہیں وہ اس طرح حضرت ولی عصر ارواحنا فدا کی مدد کریں۔ اربعین میں شرکت واجب نہیں ہے، لیکن ممکن ہے کہ کل ہم سے یہ سوال کیا جائے کہ دین الہی کی نصرت کے لیے اربعین کی صورت میں ہمیں ایک چانس دیا گیا تھا اور ہماری شرکت اس کو ایک گلوبل ایونٹ بنا سکتی تھی، تو ہم گھر پر کیوں بیٹھ گئے؟ اپنے روز مرہ کے کام
اور روٹین لائف کو چھوڑ کر اس تحریک میں شامل کیوں نہ ہوئے؟ بے شک اس میں شامل ہونا واجب نہیں ہے، لیکن شاید خلوص اور محبت سے کیا گیا یہ سفر عشق ہماری ڈوبتی ہوئی کشتی کو پار لگا دے۔ اربعین کے موقع پر نیت خالص ہو اور زائرین کا اٹھنے والا ہر قدم پکار پکار کر کہہ رہا ہو کہ یہ سب برائے ظہور امام عصر علیہ السلام انجام دیا گیا ہے، ان کی نصرت کی خاطر ہم آگے بڑھ رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی غربت کا ازالہ کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ ہم دنیا اور زمانے کے سامنے کب اپنے آپ کو منوائیں گے؟ زمانے کے حسین علیہ السلام کے سامنے کب خود کو پیش کریں گے کہ مولا میں حاضر ہوں اپنے جان و مال کو آپ پر قربان کرنے کے لیے؟ مجھے کسی نے اس اربعین میں شمولیت کے لیے فورس نہیں کیا، میں اپنی مرضی سے دنیا کی آرزوؤں اور خواہشات کو چھوڑ کر یہاں رضائے پروردگار حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آقا صاحب فرماتے ہیں کہ ہم خود نہ جا سکیں تو کیا اپنی جگہ دو لوگوں کو بھی نہیں بھیج سکتے؟ یہ آئمہ کی سنت بھی تھی کہ کبھی وہ اپنی جگہ کسی دوسرے زائر کو بھیج دیا کرتے تھے۔ آج دشمن کوشش کر رہا ہے کہ ہماری تھنکنگ کو کنٹرول کر لے، اس مٹیریلسٹک دنیا میں لگا دے، نفسانی خواہشات کی طرف ہمارا رخ موڑ دے، تفرقہ بازی میں ہمیں انوالو کر دے۔ ہمیں یہ تمام تر زنجیریں توڑنی ہوں گی، امام مظلوم کی طرف لو لگانی ہوگی۔ کچھ بعید نہیں کہ یہ اربعین کی تحریک امام عصر علیہ السلام کی تحریک سے متصل ہو جائے اور انشاءاللہ تعالی ہمارا نام بھی ناصران امام زمان میں شامل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں اور اپنے پاک پروردگار سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں امام زمانہ کے ناصران میں شامل فرمائے اور ائمہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ دعائے سلامتی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لے ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ التماس دعا۔